وہ بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پہ بینچ پر اکیلی بیٹھی متورم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی؟ ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے مہمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں گے، مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی، حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا، پھر بھی اس سے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سرکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کے دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گئی۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے اور نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی، سارا راستہ خاموشی سے گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سرہائی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا تھا۔ مہمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں، یو نو کیٹ وومن۔ نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ مہمل نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیزر۔ نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل طائی اماں کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم سے ٹوٹ گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے ہی اس نے مہمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ کر دیا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب مہمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نظروں سے مہمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز قد، اسمارٹ لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھیں، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی، نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو مہمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی۔ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ طائی اماں کی بات تھی شاید۔ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا، میں چلتی ہوں، ذرا اسے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سے کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی مزمل سے گزرے، پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ۔ وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو ایک دم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کا انتظار کروا کر؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جسے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا آئے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔
تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب میں بیچنا چاہتی ہو، میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً یہ تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے، تمہاری بس آ گئی ہے۔ اس وقت وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس کو سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر کیا ہو گیا تھا، کیوں اس نے اس پہ اتنا غصہ کیا، وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمد ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجہی سے نپٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی، پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچرے کے لگا رہا تھا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں۔ میں نے کہا خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی۔ اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پہ ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سے پوچھا تھا۔ فواد تو نظر نہ آیا، مگر محمل پہ نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی، کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹا کی لوٹا ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہوتی ہو۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کے گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پہ بیٹھی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہ 2 ڈونگے رکھے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سدرا کی طرف خوب میک اپ کرتی تھی، اور اس طرح شاید ذرا قبول صورت لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں ممانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ پہلے قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ، لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدر تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دے فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی آفس سے نہیں آئے ہیں، پھپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھ آئی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا، فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مودب سی بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید، اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھن بھناتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اعتبار خوب سمجھتی تھیں۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو؟ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی جینس کرتا، گردن میں مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ اچھا، آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڈنگ بنوا رہی تھی، وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پڈنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی، اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا، ابھی ریسیپی سیکھی ہے آپ نے؟ ہاں، میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑ رہی، پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پہ البتہ واضح بے نیازی چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری محمل؟ یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، میں ان کی جگہ ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسوں پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے، اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا۔ شٹ اپ محمل، تائی امی نے غصے سے ریموٹ کو رکھا۔ زیادہ بک کی تو ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتی تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ؟ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور بہت جلد میں تو اپنا کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، سو اب آپ بھی
ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ جانتی تھی کہ ان کے سروں پہ بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پہ ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب تائی بتا رہی تھی، کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پہ کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے آبرو اٹھائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتی ٹھٹک گئی۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے، جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتا چاولوں میں ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچہ چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ میں جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگی، وہاں ٹیبل پہ بہت سے لوگوں کی خاموش معنی نیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو میں، چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہراس عدالت میں گھسیٹوں گی، جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو ایک دم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً اپنی پلیٹ میں جھک گیا، اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی میری فائی کا نیچ بڈنگ بنائی کہہ کر اسے روکنا چاہا، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا، تم کر لو۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔